السلام علیکم ناظرین۔ حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے کن جوہری سائنسدانوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے دستیاب تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ فضائی حملے اور اہداف کی نوعیت۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا ہے، جس میں ملک کی اہم جوہری افسودگی کی تنصیبات سمیت متعدد فوجی اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں ناطنز، تبریز، خرم آباد اور کرمانشاہ کے مقامات شامل ہیں۔ جوہری تنصیبات۔ اسرائیل نے خاص طور پر ناطنز کی جوہری افسودگی کی تنصیب کو نشانہ بنایا ہے، جہاں ایران کی جدید ترین سینٹری فیوجز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کھونڈاب ری ایکٹر جو پلاٹینیم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کرمانشاہ بیلسٹک میزائل سائٹ بھی حملوں کا نشانہ بنی۔ عسکری اور کمانڈر سینٹر۔ جوہری تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور دیگر سینئر کمانڈر کی رہائش گاہوں اور عسکری کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کا طریقہ کار۔ براہ راست فضائی حملے۔ حالیہ حملوں میں اسرائیلی فضائیہ نے فضائی حملوں کے ذریعے جوہری سائنسدانوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں 6 سینئر جوہری سائنسدان شہید ہوئے ہیں۔ گہری دراندازی اور ذہانت۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے گہری دراندازی اور غیر معمولی ذہانت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ موساد، جو کہ اسرائیل کی بین الاقوامی انٹیلی جنس ایجنسی ہے، نے حملوں سے بہت پہلے ایران کے اندر ڈرون اڈے قائم کیے تھے اور کمانڈوز کو بھی اسمگل کیا تھا۔ یہ دعوے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سائنسدانوں اور دیگر اہداف کی درست معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوسی کے طریقے استعمال کیے گئے۔ معلومات کا حصول۔ اسرائیلی حملوں کی درستگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں ایرانی جوہری پروگرام میں شامل کلیدی افراد اور ان کے مقامات کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل تھیں۔ یہ معلومات یا تو انسانی انٹیلی جنس کے ذریعے یا تکنیکی نگرانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہوں گی۔ ڈرونز اور جدید ہتھیار۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایران میں ہتھیاروں کے نظام رکھنے والی گاڑیاں اسمگل کی گئیں، جنہوں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو ناکارہ بنایا اور اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے حملے کی راہ ہموار کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرونز اور دیگر جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ ماضی کے طریقے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماضی میں اسرائیلی انٹیلی جنس ایجنسی موساد پر ایرانی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، جن میں موٹر سائیکل سواروں کے ذریعے بم حملے۔ ماضی میں بعض سائنسدانوں کو اپنی گاڑیوں میں مقناطیسی بموں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا، جنہیں موٹر سائیکل سواروں نے جوڑا تھا۔ فائرنگ۔ کچھ سائنسدانوں کو موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ دور دراز سے کنٹرول شدہ مشین گن۔ 2020 میں محسن فخری زادہ کو دور دراز سے کنٹرول شدہ مشین گن کے ذریعے قتل کیا گیا تھا۔ تاہم حالیہ حملوں میں فضائی حملوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے براہ راست اور وسیع پیمانے پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والے 9 ایرانی جوہری سائنسدانوں کے نام یہ ہیں۔ فریدون عباسی، جوہری انجینئرنگ کے ماہر، یہ ایران کے اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ محمد مہدی تہرانچی، طبیعیات کے ماہر اور اسلامی آزاد یونیورسٹی تہران کے سربراہ۔ اکبر مطلبی زادہ، کیمیکل انجینئرنگ کے ماہر تھے۔ سعید برجی، میٹیریل انجینئرنگ کے ماہر تھے۔ امیر حسین فقیہ، طبیعیات کے ماہر، شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ عبدالحمید منوچر، ری ایکٹر طبیعیات کے ماہر، شاہد بہشتی یونیورسٹی میں جوہری انجینئرنگ فیکلٹی کے ڈین تھے۔ منصور عسکری، طبیعیات کے ماہر۔ احمد رضا ذوالفقاری دریانی، جوہری انجینئرنگ کے ماہر تھے اور شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ علی بخوئی کتریمی، میکینکس کے ماہر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق علی بخوئی کتیرمی میکینکس کے ماہر تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ تمام سائنسدان ایران کے جوہری منصوبے میں علم کے اہم ذرائع تھے اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں کئی دہائیوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے سائنسدان محسن فخری زادہ کے جانشین تھے، جو ایرانی جوہری منصوبے کے باپ کہلاتے تھے اور 2020 میں مبینہ طور پر اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔